جوانو آؤ میں تمہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں دو چار جملے نہ سناؤں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غیور بن کر وقت گزارا ہے، ایک غیرت مند مسلمان بن کر وقت گزارا ہے۔ آپ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ اس وقت بھی بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا جب آپ اس وقت بھی بتوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں بتوں کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ ہائے میرے کریم رب نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے، اپنے محبوب کی یاری کے لیے، اپنے محبوب کی دوستی کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے تو نہیں چنا تھا نا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کے قابل تھے تو میرے کریم رب نے یہ مقام عطا کیا، ان عزتوں کے قابل تھے تو میرے اللہ نے ان عزتوں سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا، پوچھا حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا جہالت کے زمانے میں جب شراب عام تھی، ہر بندہ شراب پیتا تھا، جب سارے لوگ شراب پیتے تھے، آپ اپنے بارے میں فرمائیں کیا آپ نے بھی کبھی شراب پی تھی؟ کیا آپ نے بھی کبھی شراب پی تھی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فطری سا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں ہر اس چیز پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں ہر اس چیز کے ہرگز قریب نہیں جاتا جس کو پی کر انسان بیوی اور بہن کے درمیان تمیز نہ کر پائے۔ میاں میں ہر وہ چیز ہرگز استعمال نہیں کرتا جس کو پی کر بیوی اور بہن کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، فرق ختم ہو جائے۔ میرے کریم رب نے اس طرح کے مزاج کے لوگ تیار کر کے، بنا سوار کے، سجا کے اپنے محبوب کریم کی خدمت کے لیے چنے ہیں، اپنے محبوب کی نوکری کے لیے چنے ہیں، اپنے محبوب کی یاری کے لیے چنے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی بچپنا تھا، آپ بچے تھے، آپ کے ابو جی آپ کو ایک دن بت خانے میں لے آئے، بت خانے میں چھوڑ کر ابو جی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے والے بت کے چہرے کو دیکھا، آپ کی نظر بڑے والے بت کے چہرے کی طرف پڑی، آپ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ نفرت تو پہلے ہی کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی، آپ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ آپ نے پتھر اٹھایا، روڑا اٹھایا، دہ مارا اس بڑے والے بت کے چہرے پر۔ جیسے ہی اس کو روڑا لگا، پتھر لگا، روڑا لگتے ہی اس کا چہرہ ٹوٹ کر زمین پر دھڑم ہوا۔ ٹوٹنے کی آواز سن کر باہر میں کھڑا باپ دوڑ کر آیا، اور تیرا بھلا ہو یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ اور بڑے والے خدا کے چہرے کو تو نے توڑ دیا، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا بابا جی چپ کر، لوگوں کو چھوڑ، یہ بتا جو خدا اپنے چہرے کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تیری اور میری حفاظت کیا کرے گا؟ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توحید پرست شخص تھے، پختہ عقیدہ رکھنے والے شخص تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو سامنے بٹھا کے ان کو درس دے رہا ہے، ان کو سکھا رہا ہے، ان کو پڑھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا او فنحاس، اس کا نام فنحاس تھا۔ آپ نے فرمایا او فنحاس، کیا تیرا علم نہیں کہتا؟ کیا تیری تورات نہیں کہتی؟ کیا انجیل نہیں کہتی؟ کیا تورات انجیل میں نہیں لکھا ہوا کہ سچ وہی ہے جو میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں؟ سچ وہی ہے، حق وہی ہے جو میرے کریم نبی بولتے ہیں۔ جب تیرا علم بھی کہتا ہے، جب تو جانتا بھی ہے، جب تو نالج بھی رکھتا ہے، تورات کہتی ہے، انجیل کہتی ہے، حق وہی جو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، جب حق بھی وہی ہے، جب سچ بھی وہی ہے، تو پھر تو لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھاتا؟ دین کا راستہ کیوں نہیں دکھاتا؟ مستقیم راستہ کیوں نہیں دکھاتا؟ ان لوگوں کو گمراہیت کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ ہم اس اللہ کو مانیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے رسول کو پیدا فرمایا؟ یہ سن کر اس فنحاس نے کہا ابوبکر صدیق، کیا ہم اس اللہ کو مانیں؟
کیا ہم اس اللہ کی عبادت کریں جو کہتا ہے مجھے قرضہ تو میں تمہیں ڈبل کر کے دوں گا؟ اس نے زکوٰۃ کے بارے میں مذاق اڑایا، اس نے صدقہ و خیرات کے بارے میں مذاق اڑایا، اس کے منہ سے نازیبا کلمات نکلے۔ اس نے کہا کیا اس رب کو مانے جو کہتا ہے مجھے قرضہ دو، مجھے صدقہ دو، میں تمہیں ڈبل کر کے دوں گا، 10 گنا زیادہ کر کے دوں گا، 50 گنا زیادہ کر کے دوں گا۔ اس کے منہ سے یہ نازیبا کلمات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے۔ ابھی اس کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا، تھپڑ مار کر بولے او بدبخت چپ کر، تیری زبان کاٹ کے رکھ دوں گا اگر تو نے زیادہ بات کی تو۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے منہ پر ابوبکر صدیق کا تھپڑ لگنا، تماچا لگنا اس کی بے عزتی کا باعث تھا۔ جب اس کے منہ پر تھپڑ لگا تو یہ فنحاس یہودیوں کا عالم اپنے عقیدت مندوں کو ساتھ لے کر میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شکایت لے کر حاضر ہوا، کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، آپ کے ابو بکر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میں آپ کے دروازے پر شکایت لے کے آیا ہوں، لہٰذا میرا فیصلہ کیجیے، ابھی اور اسی وقت میرا ازالہ کیجیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی جی سونا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے ابو بکر، کیا تو نے اس عالم کے منہ پر تھپڑ مارا ہے؟ کیا تو نے اس کی بے عزتی کی ہے، اس کو ذلیل کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، سونیا جی میں نے اسے تھپڑ مارا ہے، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر تو نے اسے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، اس بدبخت نے میرے کریم رب کی شان پر کچھ غلط الفاظ بولے، نازیبا الفاظ بولے، نازیبا جملے بولے، سن کر میں غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا، میں برداشت نہ کر سکا۔ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کریم رب کا نام میں دن رات جپتا ہوں، جس کریم رب کا نام لیتے ہی ابوبکر کی جان میں جان آ جاتی ہے، یہ اس کریم رب کی شان میں بکواس کرے، غلط جملے بولے، مجھ سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے حضور؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر میرے کریم نبی نے اس عالم کو دیکھا، فرمایا تو نے کفریہ کلمات کیوں کہے، تو کفریہ جملے کیوں بکا؟ یہ سن کر اس عالم نے کہا اوہو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کوئی نازیبا کلمات نہیں کہے، میں نے کوئی کفر نہیں کیا، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ سارے لوگ گواہی دینے کے لیے آگے بڑھے، جی ہمارے عالم صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کوئی کفریہ جملہ نہیں بولا تھا۔ ابو بکر نے ایسے ہی ہمارے عالم صاحب کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب اس جھوٹے کی گواہی دینے والے تو کافی سارے لوگ تھے، صدیق کی صداقت کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان دیکھ بھی نہیں رہا تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور اس نے کفریہ کلمات کہے تھے، کوئی مسلمان دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ کافی جھوٹے گواہ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بھی گواہ نہیں تھا۔ جب وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ اس عالم صاحب نے غلط جملے بولے ہی نہیں، جب وہ سارے مکر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے تھے، تنہا کھڑے تھے، جس کے ساتھ کوئی بھی گواہ نہیں تھا، جب وہ سارے مکر کر چپ ہو گئے تو کریم رب کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے مولا؟ جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے محبوب کو بتا دے، اے میرے محبوب کسی مسلمان نے اس عالم کا کفر سنا ہے یا نہیں سنا، غلط الفاظ سنے ہیں یا نہیں سنے؟ اللہ نے سن لیے ہیں، اللہ نے سن لیا ہے اس کمینے کے قول کو جس نے کہا تھا ہم اس کی عبادت کیوں کریں جو کہتا ہے مجھے قرضہ دو میں ڈبل کر کے دوں گا۔ ہائے جب کوئی نہیں تھا گواہی دینے کے لیے، جب کوئی نہیں تھا صدیق کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے، تو میرے اللہ نے فرمایا میں ہوں نا گواہی دینے کے لیے۔ جبریل نے کہا حضور ابو بکر سچا ہے۔ آقا ابو بکر سچا ہے، ابو بکر سچ بولتا ہے، ابو بکر حق بولتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس شخص کی عظمت کو سلام جس کی گواہیاں میرے رب دیتا ہے۔